سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ایمان کا بیان سن رہے ہیں. ایمان کے موضوع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث، بڑی ہی خوبصورت روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کراتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مددگار شخص کا مددگار ہوتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو شخص مسلمان سے کسی پریشانی کو دور کرے، فرج اللہ عنہ کربۃ من قربات یوم القیامہ، تو اللہ کریم اس کی قیامت میں آنے والی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور فرما دے گا. ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامتی، اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے، اللہ کریم بروز قیامت اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا. مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت، اس کے مال، اس کے عیال میں خیانت کر کے یا ظلم کر کے اس کی حق تلفی نہیں کرتا، بلکہ اس کے مسلمان بھائی پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. جب کوئی اس کا عیب اس پہ کھل جائے تو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے گویا کہ ایک جسم کی مانند ہے. جب انسان کے جسم کا کوئی حصہ اس پر سے کوئی کپڑا ہٹ جاتا ہے تو انسان اسے فوراً ڈھانپتا ہے. اسی طرح مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نرم ہوتا ہے، دیگر مخلوق کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتا ہے، اور مسلمان تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو اپنے لیے شے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. بے شک صرف اپنی ذات اور اپنی پسند کا خیال انسان کو خود غرض اور لالچی بناتا ہے، اور پھر انسان رفتہ رفتہ سخت دل ہوتا جاتا ہے، اور پھر انسان ظالم اور جابر بنتا چلا جاتا ہے. جبکہ ایمان انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور انسان میں احساس پیدا کرتا ہے، اور پھر مسلمان اپنے لیے جو شے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً عزت، اپنی جان و مال کی حفاظت اور پریشانی سے نجات انسان کی فطرتی خواہش ہوتی ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے. لیکن جب ایمان کا ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے تو اس میں یہ فطرتی چیزیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کی بھی پریشانی کا احساس کرتا ہے، اس کی جان و مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور مسلمان کے لیے وہی خیر سگالی کے کلمات ادا کرتا ہے، اور مسلمان کے لیے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اچھے جذبات اور حدیث مبارکہ میں جو چیزیں بیان ہوئی ان کا احساس رکھتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور حدیث مبارکہ پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار